السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے جس کا کام اسی کو ساجے۔ سٹوری ورلڈ آج کے لیے آپ کی یہ کہانی لے کر آیا ہے جس کا کام اسی کو ساجے، جس کا ہے ٹائٹل۔ شروع کرتے ہیں اپنی کہانی کو۔ گرمی کا موسم تھا، شدت کی دھوپ تھی، آسمان سے ہر طرف آگ برس رہی تھی۔ ایک بڑے جنگل کے کنارے ایک بڑا درخت شاخوں اور پتوں کی چھتری تانے کھڑا تھا، یعنی کہ ایک بہت بڑا درخت تھا اور اس کے اوپر کافی ساری شاخیں تھیں اور اس کے اوپر کافی سارے پتے لگے ہوئے تھے۔ جس طرح کوئی درخت کے اوپر کوئی زیادہ پتے لگنے اور شاخیں کی ہونے کی وجہ سے وہ نیچے کی طرف ڈھلان سی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ نیچے کی طرف گرنے لگتے ہیں۔ اس طرح کی چیز اس طرح کا جو سین ہوتا ہے اس کو چھتری نما بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اس درخت کی گھنی چھاؤں میں ایک بڑھائی لکڑی کے بڑے بڑے لٹ چیرنے میں مصروف تھا، یعنی کہ لکڑی جو بڑے بڑے لکڑی ہوتی ہے اس کو چیرنے میں مصروف تھا۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مشغول ہوتا کہ اس نے کبھی بڑے کی چھاؤں کے سوا کسی طرف خیال بھی نہ کیا تھا کہ اس کو ٹھنڈی سی چھاؤں میسر ہوئی تھی، اس کے علاوہ اس نے کسی بھی طرف کبھی خیال ہی نہیں کیا۔ بڑے درخت کے اوپر ایک بندر رہا کرتا تھا، اسی درخت کے اوپر ایک بندر بھی رہا کرتا تھا۔ وہ روزانہ بڑھائی کو بڑی توجہ کے ساتھ لکڑی چیرتے دیکھا کرتا تھا۔ اسے بڑھائی کا کام اچھا لگتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بڑھائی چلا جائے اور وہ لکڑی چیرنے کے لیے لٹ پر بیٹھ جائے اور بڑھائی بن کر لکڑی چیرے، کہ جس طرح لکڑی چیرا کرتے ہیں بڑھائی وغیرہ جو ہوتے ہیں سمپل، ان کا یہ روزانہ کا کام ہوتا ہے۔ جس طرح وہ روزانہ کام کرتے ہیں اپنی ڈیلی لائف روٹین کے اندر، اسی طرح وہ چاہتا تھا، بندر بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ بھی اسی طرح لکڑی کو چیرے۔ آگے وہ کیا کہتے ہیں، بڑھائی اکثر لکڑی چیرتے وقت لکڑی کی درز میں ایک بچھڑ ڈھونڈ لیا کرتا تھا۔ بندر یہ سارا کھیل دیکھتا اور موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ وہ کس طرح یہ کام کرتا ہے۔ وہ بڑے ہی اسے غور و فکر کے ساتھ دیکھتا اور پھر یہ سوچتا کہ کس طرح کام کر رہا ہے، اور یہ سارا کام بڑے غور و فکر سے دیکھتا کہ کس طرح کبھی یہ جو بڑھائی ہے وہ جائے اور میں اسی طرح کام کر سکوں، ٹھیک ہے۔ بندر یہ سارا کھیل دیکھتا اور موقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بڑھائی کسی کام کے لیے لٹ سے اٹھ کر کہیں چلا گیا۔ لٹ سے اٹھا اور وہ کہیں چلا گیا، اسے فوراً کام ہوا۔ آری اور بچھڑ دونوں اپنی اپنی جگہ چھوڑ گیا، کہ وہ جو چیزیں تھیں اس کی سامان وغیرہ اس نے وہیں باہر کا باہر ہی رکھا رہنے دیا اور وہ اپنے کام کرنے چلا گیا۔ تو بندر کو موقع مل گیا، جس طرح کے بندر اس کے موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ جیسے مجھے موقع ملے اور میں یہ کام سٹارٹ کر دوں، ٹھیک ہے۔ درخت سے اتر کر لٹ پر آ بیٹھا، ادھر ادھر دیکھا، کسی کو نہ پا کر لکڑی کی درز کے پچڑ کے ساتھ کھیلنے لگا کہ کس طرح وہ چلتا ہے، وہ ٹرائی کرنے لگا۔ وہ زور لگاتا اور اسے ہلاتا رہا، ہلتے ہلتے آخر پچڑ درز سے نکل آئی اور درز بند ہو گئی۔ بندر کا ہاتھ درز کے اندر پھنس گیا، بہت چیخا، چلایا، تڑپا، مگر ہاتھ ایسا پھنسا کہ نکل نہ سکا، ٹھیک ہے۔ وہ اتنے مشکل طریقے سے پھنس گیا کہ وہ نکل ہی نہیں پا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ آخر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ بڑھائی نے بندر کی چیخیں سنی تو بھاگا ہوا آیا، بندر کو بے حس و حرکت پڑے پایا، جلدی سے پچھڑ اٹھائی اور لکڑی کی درز سے ٹھونک دی، کیونکہ وہ اس کے اوپر لٹکا دیا کرتا تھا اس کو، ٹھیک ہے۔ درز تو کھل گئی لیکن بندر نہ ہلا۔ بڑھائی نے دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ اسے درز کی قید سے نکال کر الگ پھینکا اور غصے سے کہنے لگا، جس کا کام اسی کا ساجے، ٹھیک ہے۔ بے وقوف، تو بندر تھا، بڑھائی بننے کی آرزو میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ نتیجہ، جس کا کام اسی کو ساجے، مطلب جو کام جو شخص کرتا ہو وہی کام ہی اسی کو ہی اچھا لگتا ہے، کہ کوئی بھی شخص کسی کا بھی کام نہیں کر سکتا۔ آج کی تھی یہ ہماری کہانی۔ انشاءاللہ
آج کے لیے اتنا ہی، پھر نیکسٹ کہانی میں ملیں گے۔ تھینک یو۔